جی ہم آیت نمبر 5 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، ان اخرج قومک، یہ کہ نکال اپنی قوم کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وذکرہم اور یاد دلائیں ان کو، بایام اللہ اللہ تعالی کے دن، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جس وقت فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو تم پر ہوئیں۔ اللہ نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ انجاکم، جس وقت اس نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ اور ذبح کر ڈالتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری بچیوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب واضح اعلان کیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تمہیں ضرور بے ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور البتہ اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا اگر تم بھی کفر اختیار کرو گے اور جو بھی زمین میں سب کفر اختیار کر لیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، لغنی البتہ بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والے۔ کوئی بھی مسلمان نہ ہو تو اللہ کی شان، عظمت، جلال، اس کی رفعت، اس کا مقام پھر بھی بلند ہے۔ اس کی شان اور عظمت میں کسی کے مسلمان نہ ہونے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ ہاں اپنا فائدہ ہے جو مسلمان ہوگا۔ جی لکھیے۔ سورہ ابراہیم کا درس نمبر 2، آیت نمبر 5 تا 8 آج کے سبق میں آپ نے پڑھی ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تذکرہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ صرف آپ اتنا عنوان دے دیجئے، تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بس تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اتنا بھی کافی ہے۔ ربط سابقہ سبق میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کے مقصد اور غرض و غایت کو بیان کیا گیا تھا۔
اب آج کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد اور غرض و غایت کو بیان کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے واقعات آئیں گے اور ان کی بعثت کی غرض و غایت کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ آپ تاریکیوں سے نکالیں، اندھیروں سے نکالیں، ظلمتوں سے نکالیں، گمراہیوں سے نکالیں، ضلالت سے نکالیں، کفر سے نکالیں، شرک سے نکالیں، خرافات اور رسومات سے لوگوں کو نکالیں اور روشنی کی طرف لائیں. روشنی کیا ہے؟ ایمان، اسلام، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی مان کے چلنا، اس کے نبیوں کی مان کے چلنا، یہ ہے روشنی. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائے. جو روشنی میں آ جاتا ہے، اندھیروں سے بچ جاتا ہے، تو یہ کامیاب انسان ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے. اس لیے بہت بڑی نعمت ہے روشنی، ہدایت. فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ اپنی قوم کو روشنی کی طرف بلائیں اور ایام ماضیہ کی یاد دلائیں. گزشتہ قوموں کے حالات، یہ آپ نے قرآن کریم کی ابتدا میں جب علوم القرآن پر ہماری بحث ہوئی تھی تو ایام اللہ، تذکیر بایام اللہ کا ایک آپ نے عنوان لکھا تھا کہ قرآن کریم کے مضامین کیا ہیں. تو ایک مضمون قرآن کریم کا تذکیر بایام اللہ ہے، سابقہ قوموں کے حالات و واقعات. تو اقوام ماضیہ کی یاد دلائیں، سابقہ اقوام کے عذابات ان کے سامنے رکھیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اور سمجھ جائیں. قوم نوح پر عذاب آیا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، مختلف طرح سے ان پر عذابات آئے. تو ان لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارے اوپر بھی عذابات آئیں گے. فرمایا ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں، عبرتیں. ان واقعات کو پڑھ کر وہ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ وہ جو کام انہوں نے کیا جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، میں وہ کام نہیں کروں گا. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے دانا کیسے بنے؟ انہوں نے کہا بیوقوفوں کی وجہ سے. پوچھنے والے نے کہا حضرت دانا بننے کی بات پوچھ رہا ہوں، بیوقوفوں کی بات سے نہیں. یہ بتائیں کہ آپ اتنے دانا کیسے بنے، صاحب بصیرت کیسے بنے، دانش مند اور عقل مند کیسے بنے، عقل مند آپ کیسے بنے؟ انہوں نے کہا بیوقوفوں کو دیکھ کر. پوچھنے والے کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. حضرت نے اس کو سمجھایا کہ جب میں کسی بیوقوف کو دیکھتا تھا وہ کوئی عمل کرتا تھا تو میں تہیہ کرتا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا. کوئی بیوقوف جو کام کرتا تھا میں کہتا تھا میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اس طرح میں دانا بن گیا. تو یہ نشانی اور عبرتیں ہیں تاکہ ان لوگوں کو دیکھ کر تم بھی عبرت پاؤ اور سمجھو کہ جو کام وہ کرتے تھے جن کی وجہ سے عذابات کا شکار ہوئے، میں نے وہ کام نہیں کرنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اللہ نے کیے ہیں. بڑی بڑی نعمتیں تمہارے اوپر کی. سورہ بقرہ میں آپ نے تفصیلاً ان نعمتوں کا تذکرہ پڑھا ہے. فرعون سے نجات دی، پھر فرعون کو لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا. چونکہ بنی اسرائیل عجیب لوگ تھے، اگر ان کے سامنے غرق نہ ہوتا نا فرعون، یہ سمجھتے ابھی آیا موسیٰ، ابھی آیا وہ، رات کو ہمیں نیند بھی نہیں آنی، ابھی آ جائے گا وہ. اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. پھر میدان تیہ میں ان کے لیے کھانے کے انتظام، من و سلوہ، کیونکہ خیمہ شیمہ تھا کوئی اوپر، بادل کا سایہ، روشنی کے لیے ایک مینارہ قائم کیا گیا جس سے روشنی آتی تھی. کپڑے جسم کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے تھے. بے شمار انعامات من جانب اللہ ان پر ہوئے، نوازا گیا ان انعامات سے. لیکن یہ لوگ بڑے عجیب قسم کے تھے. بڑا تنگ کیا ان ظالموں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ کے نبی کو بہت پریشان کیے انہوں نے، بہت تنگ کیا. حالانکہ مسلمان تھے، بہت تنگ کیے انہوں نے. وہ سورۃ البقرہ اور مائدہ وغیرہ میں
آپ نے ان کے حالات اچھی طرح پڑھے سمجھے. تو اس جگہ پر یہاں پر یہ فرمایا کہ ان کو یاد دلائیے، ایام اللہ یاد دلائیے، فرعون سے ان کو نجات ملی اور بری طرح وہ ان کو عذاب دیتا تھا، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی زندہ چھوڑ دیتا تھا. نجومیوں نے جب فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ جنم لے گا اور وہ بچہ تیری سلطنت کو، تیری بادشاہت کو، تیرے رعب اور دبدبے کو خاک میں ملا کے رکھ دے گا. فرعون نے کہا اچھا یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل میں کوئی بھی بچہ آج کے بعد پیدا ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے. تو کتنی بڑی سزا تھی، ماں باپ کے سامنے فرعون کے پیادے جا کر اس بچے کو ذبح کر کے پھینک آتے تھے. کتنی سخت سزا تھی. اللہ نے اس سزا سے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دی. اور جس بچے کو اللہ نے پیدا کرنا تھا کون روک سکتا ہے؟ جو اللہ کرنا چاہیں کوئی روک سکتا نہیں. جس بچے کے روکنے کی خاطر، جس سے بچنے کی خاطر 12,000 یار شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ کے قول کے مطابق 70,000 بچوں کو اس نے قتل کیا. 90,000 ماؤں کے حمل گرائے گئے. وہ موسیٰ تو آ گیا، وہ آیا بھی کچھ ایسا کہ سیدھا فرعون کے گھر میں، اور اس بچے کو اللہ نے پالا اور جوان کیا بھی فرعون کے گھر میں. روک کے دیکھا. اس کو کہتے ہیں خدا جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے. یہ زمین پر کہتا تھا نا ربکم الاعلی، کر مقابلہ. جس بچے سے بچنے کے لیے اتنا کچھ کیا وہ بچہ اس کے گھر میں پل رہے. سبحان اللہ، کیا عظیم ذات ہے. وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُسْلِمُ. کہتے ہیں جو سامری تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، یہ جنگل میں پیدا ہوا تھا. تو ماں باپ بھاگ گئے تھے وہیں پر چھوڑ کر، جبرائیل امین نے آ کر اس کی پرورش کی. بہرحال یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے. تو اب یہ موسیٰ سامری کافر بنا، اور جس موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے گھر پالا وہ وقت کا نبی ہے. تو ہر فرعون کے لیے موسیٰ تو ہوتا ہے. تو اسی فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی. ہاں یہاں پر ایک بات سمجھنا یاد رکھیے، یہ کہا کہ اس سے تمہیں نجات دلائی جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. تو اس پر تفصیلی بات تو پہلے غالباً سورۃ الاعراف وغیرہ میں ہو چکی ہے. سورۃ البقرہ میں صرف اشارہ دیتا چلتا ہوں تاکہ وقت بھی بچ جائے، دوبارہ وہ بات پیچھے والی آپ کے ذہن میں بھی آ جائے. لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا کوئی احسان نہیں تھا. عام طور پر سرسری نگاہ سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بچیوں پر احسان کرتا تھا، ان کو زندہ چھوڑتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا. نہیں نہیں، لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا بھی ایک اذیت تھی. نمبر 1، جب سارے لڑکے نہیں ہوں گے، مرد ختم ہو جائیں گے، لڑکیاں کیا ہوں گی؟ بے سہارا. وہی نہیں کیا کہ ہاتھ پھیلائیں گی، بھیک مانگیں گی. تو یہ ان پر ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے. اور پھر ان لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا دوسرا مقصد اپنی باندیاں بناتے تھے، انہیں باندیاں بنا کے رکھتے تھے. تو یہ بھی ظلم تھا، کوئی احسان تھوڑا ہی تھا. لڑکیوں کو اپنی باندیاں بنا کے رکھتے تھے. تو اتنے بچوں کو اس ظالم نے قتل کیا جس موسیٰ کی خاطر اللہ نے وہ پیدا کر کے دکھایا، اور اسی کے گھر میں اس کو جوان کر کے دکھایا. کون روک سکتا تھا؟ پھر آپ دیکھیے یہاں پر ایک مزے کی بات بتاؤں. یہ جو تھے اکبر الہ آبادی، بڑا عجیب آدمی تھے. یہ بڑے عجیب آدمی تھے اور بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے. کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. انگریز دور میں ترتیب بدل گئی. اب دیکھیں میں ایک بات عرض کروں،
پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تیروں سے تلواروں سے، معاملہ بڑھتا 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 بندوق رائفل تک چلا گیا. ابھی وہ جنگ نہیں، ابھی جو جنگ ہوتی ہے وہ میڈیا کی ہے، ابھی ذہن سازی کی جنگ ہے، ابھی لوگوں کے ذہن بدل دیں، رخ بدل دیں، یہ جنگ ہے. آج انہوں نے اس پر جو کام اور محنت کی انگریز نے، غیر مسلموں نے، وہ محنت ان کی کیا ہے؟ یہود و نصارہ نے محنت ان کی یہ ہے کہ ان کو مارو مت، ان کا ذہن تبدیل کر دو. اور اس کے لیے انہوں نے کئی قسم کے حربے استعمال کیے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، کارٹونوں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، کالجوں کے ذریعے سے، یونیورسٹیوں کے ذریعے سے. وہاں پر بچوں کے ذہن میں الحاد پیدا کرتے ہیں، الحاد کی طرف ان کو لاتے ہیں، تاکہ انہی مسلمانوں کے بچے انہی کے خلاف ہوں، والدین کے خلاف وہ آگے جا کر کام کریں. انہی کے بچے ہوں گے ان مسلمانوں کی اولاد، ہم ان کی ذہن سازی کر کے ان کو دوسرے راستے پر، دوسری لائن پر لے جائیں گے. یعنی انگریز کا بنایا ہوا دستور اور نظام اتنا خطرناک ہے. اکبر الہآبادی اس شہر میں کہے گئے کہ فرعون اگر یہ والے کالج بنا لیتا جس میں الحاد کی تعلیم دی جاتی ہے، دہریت سکھائی جاتی ہے، لوگوں کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے، غیر مسلم مستشرقین اس کے اندر لوگوں کو اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں تو اس کو بچے قتل کرنے ہی نہ پڑتے، بچوں کے قتل سے بدنام ہی نہ ہوتا. اس طرح کا کالج کام کر کے ان کی ذہن سازی کر کے ان کو ذہنوں کو ہی بدل دیتا. یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہے. آج کل تو اکبر الہآبادی تو اپنے زمانے میں یہ بات کہہ گئے، آج کل تو بعض اداروں میں ادارے کی جانب سے، ادارے کے تعاون سے ان کی پالیسیوں کے ساتھ الحاد کی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں تک کہ انکار خدا بھی ان اداروں میں کروایا جاتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے. اور پھر وہ لوگ جن کے بچے باہر کے ممالک میں جا کر غیر مسلم کے ان اداروں میں پڑھتے ہیں، جس پر والدین بڑے اچھلتے کودتے ہیں کہ جی میرا بیٹا باہر سے ڈگری لے کر آیا، ذرا پوچھئے وہ ڈگری لے کر آیا یا ایمان دے کے آیا، یہ معلومات کیجئے ذرا اپنے بیٹے سے. اللہ ماشاء اللہ جو پکا پختہ ذہن والوں الگ بات ہے، ورنہ جو لوگ باہر اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے غیر مسلموں کے ممالک میں بھیجتے ہیں ان کا ذرا حال پوچھ لیجئے. وہ اللہ تعالیٰ کے بھی منکر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بھی منکر ہیں، اللہ کی ذات کوئی نہیں مانتے. باقی انبیاء تو بات ہی بات کی ہے، قرآن و سنت تو بات ہی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، سارا کچھ خود چلتا خود بنتا ہے، سب کچھ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے. اور ایسے واقعات ایک دو نہیں، سنانے کا وقت نہیں، درجنوں ہیں، سینکڑوں ہیں. اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ابھی تو پھر زمانہ اور بہت آگے چلا گیا، ابھی تو مزید انہوں نے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے، مزید حربے استعمال کرنا شروع کر دیے. کس طرح سے وہ مسلمان بچوں کی ذہن سازی پر پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ ان کے ذہن پھیر دو. آج مرزائیوں کا بھی یہی کام ہے، لوگوں کے ذہن بگاڑنے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں. کہیں پر کوئی سیلاب آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو وہاں پر ان کی یہ ریلیف والی تنظیمیں پہنچ جاتی ہیں، ان پر پیسہ خرچ کر کے ان کو ساتھ غلط نظریات اور عقائد کی تعلیم بھی دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ جس کا کھائے اس کا گائے، جس کا کھائے اس کا گائے. پھر حالت یہ ہوتی ہے. اور نوجوانوں کو کہتے ہیں آپ یہاں پر دکان پر بیٹھے ہیں، کیا ملا آپ کو؟ کوئی کام اتنا خاص نہیں ہے. کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا، چلو آؤ ہمارے پاس آؤ، احمدی بن جاؤ، ہم آپ کو جرمنی بیچ دیتے ہیں، کینیڈا بیچ دیتے ہیں، فلاں ملک بیچ دیتے ہیں، مزے کرو گے، ہم سے پیسے لے لیا کرو، ہمارے ساتھ کام کرو. یوں کر کے لوگوں کو مرزائی بنایا جاتا ہے اور داہریہ اور ملحد بنایا جاتا ہے پیسہ لگا کر. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے یہ ترتیب ان کی چلی آتی ہے کہ ان کی ذہن سازی کرو اور اس طرح ان کو بگاڑ دو. میرے پاس ایک نوجوان ساتھی آئے، دروس میں آتے رہتے تھے، اللہ نے ان کو ماشاءاللہ بچا لیا. وہ کوئی مرزائی ان کا دوست بن گیا. ایک موقع پر ان سے کہنے لگا آپ کو میں جرمنی بیٹھوں، آپ احمدی بن جاؤ. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. چلیں اذان تک ویٹ کر لیجیے.
ہمیں سب سے زیادہ فکر مند اس وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت آئندہ چل کر 2030 تک میں نے اکابرین علماء سے سنا ہے کہ سب سے زیادہ زور جو لگایا جا رہا ہے وہ اسی بات پر لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کے ذہنوں کی ذہن سازی کر کے، یعنی اس انداز سے ان کی ذہن سازی کی جائے کہ مختلف طریقے سے اس مختلف طرح سے ان کو ویکسینز وغیرہ لگا کر یا جیسے بھی ہو یا ان پر محنت کر کے ان کو اپنا بنانے کی کوشش کی جائے. اور یہ کیا جا رہا ہے، اپنا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر چیز وہ اپنی آپ کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو ہر چیز وہ ہاتھ میں پہنچا رہے ہیں. یہ مختلف قسم کے جو کارٹون جو غیر مسلم بناتے ہیں، آپ انہی کو دیکھ لیجئے، ان میں کس کس انداز سے بچوں کی تربیت کر کے اپنی طرف ان کو موڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اور بہت کچھ کیا جاتا ہے جس کا آپ لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہماری نئی نسل کے ایمان کا، یاد رکھیے سب سے بڑا فتنہ اس وقت آپس کے اختلافات کو چھوڑیے، آپس کے اختلافات سے بچیے، سارے مسلمان یکجا ہو جائیے. سارے مسلمان ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. فروعی اختلافات میں پڑھ کر مت لڑیے، مت مریے مٹیے. جو اس وقت پورا کفر، پورا باطل، پوری دنیائے کفر مسلمانوں کی اگلی نسل کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے مستعد ہو چکی ہے، اس کا خیال کیجیے. اپنے بچوں کے مستقبل کی کوشش کیجیے. ابھی سے ان کی ذہن سازی اس انداز سے کیجیے کہ اگر کانا دجال بھی آ جائے تو ان کے پاؤں نہ ہلا سکے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ان کو قرآن و حدیث سکھائیے. اگر جس بچے کو آپ قرآن اور حدیث کا ترجمہ سکھا دیں گے، کانا دجال بھی اس کے پاؤں کو نہیں ہلا سکتا. ملحد تو کوئی ملحد ہوتا ہے، کسی ملحد کی کیا مجال. تو سب سے بنیادی ضرورت اس وقت کی، آپ ضرور اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو چاہے بنائیے، لیکن پہلے اس کو ایک بار پورا قرآن ضرور سمجھائیے. پہلے ایک بار پورا قرآن اس کو ضرور سنا دیجئے، لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. پھر انشاءاللہ دیکھیں بچوں کا مستقبل بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر ہم یہ نہیں سکھائیں گے معاملات بہت خراب ہوں گے. اور الحاد اتنے زور سے اب دن بدن پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر اس کو عام کیا جاتا ہے الحاد کو، کبھی کس انداز سے کبھی کس انداز سے، اور اتنی اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ ان کو گن نہیں سکتے. اتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام پہ. 1940 میں روس نے افغانستان کو 2 باتوں کی پیشکش کی. ایک یہ کہا کہ اس وقت افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت تھی، 1940 کے لگ بھگ کی بات کر رہا ہوں. یہ پرانے منصوبے ہیں ان کے، آج کے نہیں ہیں، ابھی تو وہ کامیاب ہو چکے ہیں ان پر. اس نے کہا کہ آپ کیا سکولوں کالجوں میں ہم لیکچرار آپ کو دیتے ہیں، تنخواہ ہم دیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے تنخواہ ہم دیں گے. اس نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، زبردست، مجھے منظور، قبول کر لیا. اور دوسرا اسے کہا کہ آپ کے جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں، بڑی ڈگریاں حاصل کرنا چاہیں، ہمارے ملک بھیجیے، ہم آپ کے بچوں کی ساری تعلیم کے اخراجات ہم اٹھائیں گے. اس نے کہا یہ بھی بہت اچھی بات، منظور مجھے. بھیجے اپنے بچے، آئے وہاں سے بچے، پھر ان کے حالات کیا بنے، کیا ہوئے. ان میں صرف ایک بچے کا واقعہ سن لیجئے. جب حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے اخبار میں یہ بات پڑھی تھی تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب یہ بات انہوں نے پڑھی بڑا افسوس کیا اور فرمایا کہ بہت غلط کام کیا ہے، بڑا غلط کام کیا ہے. اللہ اکبر. اب ہوا کیا، جب وہاں سے انہوں نے ان کو تعلیم دی تو پھر کیا تعلیم دینی تھی، وہی دینی تھی جس کی بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. ایک نوجوان وہاں سے فارغ ہو کر آیا تو باپ بڑا خوش ہوا کہ میرا بیٹا باہر کے ملک سے ڈگری لے کر آیا ہے، چلو تیاری کرتے ہیں، اب اس کی شادی کریں گے. تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب آپ پڑھ لکھ گئے ہو، بڑے آدمی ہو، لہذا اب آپ کی شادی کرتے ہیں، پھر آپ آگے اپنا نظام چلاتے رہنا. تو سب سے پہلا کام شادی ہے، تو اس کے لیے ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں، آپ بھی اپنی پسند بتا دو.
لڑکے نے کہا کیا مطلب رشتہ تلاش کرنے کا؟ جی رشتہ آپ کے لیے نہیں لانا، رشتہ تو تلاش کرنا۔ کہہ رہا نہیں کوئی ضرورت نہیں رشتہ تلاش کرنے کی، یہ گھر میں میری بہن موجود ہے، اس کے ساتھ میری شادی کروا دیں۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے، کیا کہہ رہے ہو؟ اور نے کہا ابا جان ڈگری میرے پاس، پڑھا لکھا میں، میرے پاس دلائل ہیں، جیسے باہر سے لاؤ گے وہ عورت ہوگی تو یہ کیا، یہ بھی تو عورت ہے، اسی کے ساتھ کیوں نہیں شادی کرتے؟ باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ باپ نے بڑا سمجھایا، لوگوں سے بڑا سمجھاؤ اس کو، اس کی سمجھ میں نہیں آئے۔ پھر اس نے تو ایک ہی کام کیا، اس کو گولی سے اڑا دیا، بیٹے کو گولی سے اڑا دیا، بس اس نے یہی کرنا تھا اور کیا کر سکتا تھا۔ تو جب باہر بھیجیں گے یہی حالت ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ باہر جا کر لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ ایک ساتھی تھے تبلیغی جماعت کے ساتھ، ان کا وقت بھی لگا ہوا تھا، داڑھی بھی تھی، ان کی شادی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بچی کے ساتھ شادی ہوئی، باہر چلے گئے، ساری فیملیاں، سارا خاندان زمانے سے ان کا باہر ہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، گھر آئے تو بیوی ماشاءاللہ بڑی نیک بچی تھی، اس سے کوئی بات ہوئی تو کہنے لگا خدا کون ہوتا ہے؟ کسی باتوں میں یہ جملہ اس نے کہہ دیا، خدا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بیوی نے گھر اپنے باپ کو فون کیا پاکستان، انہوں نے کہا میرے شوہر نے یہ بات کر دی ہے، لہذا اب تو میرے اس کے ساتھ رہنا بنتا نہیں، یہ تو گیا مرتد ہو گیا۔ باپ نے انتظامات کی، اس کو پاکستان بنا لیا، واپس اس کو بلایا، پھر کوئی 5 6 7 مہینے سلسلہ چلتا رہا، لگا رہا، بات چیت ہوتی رہی، پھر اس کو ہم نے یہاں پر بلایا، پھر اس نے دوبارہ اس سے کلمہ پڑھوایا، پھر اس کا دوبارہ نکاح کیا۔ یہ حالات ہیں۔ انگلینڈ میں ایک امام مسجد صاحب تھے، ان کا بیٹا مرتد ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ باپ نے اتنا سمجھایا، اڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بڑے بڑے علماء کے پاس بٹھایا کہ اس کو سمجھاؤ، قائل کرو۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ اس نے علماء کا نام سننا اور شکل دیکھنا بھی، اس نے کہا مجھے نہیں گوارا، میں نے کسی کے پاس کوئی نہیں جانا، کوئی خدا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ خود ہے اور خود نظام چلتے ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی مذہب، کوئی مذہب نہیں۔ یاد رکھیے اس وقت سب سے بڑا جو فتنہ نا لا مذہبوں کا، جو کہتے ہیں مذہب ہے ہی کوئی چیز نہیں، کوئی مذہب نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ اسلام، کچھ بھی نہیں، کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ وہ بھی اسی لائن پہ آ گیا۔ بڑا علماء نے سمجھایا، باپ ہر وقت پریشان، دعاؤں میں لگا ہوا ہے۔ پاکستان سے ایک بزرگ اللہ کی ایک نیک بندے، آپ میں سے اگر کوئی اس علاقے سے، چکوال سے، راول پنڈی سے، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا شیخ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی، خواجہ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی چکوال کے تھے، اور یہی ہمارے شیخ حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ تھے، خواجہ غلام حبیب صاحب چکوال والے۔ تو یہ پوری دنیا میں ان کے اسفار ہوتے تھے، وہاں پر گئے تو اس امام صاحب کے پاس یہ ٹھہرے، میزبان تھے۔ تو امام صاحب نے اپنے بیٹے کی ساری بات سنائی کہ حضرت یہ پریشانی ہے۔ فرمانے لگے اچھا آپ ایسے کریں، میرے پاس لائیں اس کو۔ تو امام صاحب نے کہا حضرت لائیں کیا، وہ آپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، نہیں آئے گا کسی صورت میں۔ حضرت نے کہا چلو ایسے کرو، چونکہ میں مہمان ہوں، مہمان کا حق تو بنتے ہے نا، تو کھانے کی ڈپٹی آپ اس کی لگا دو، کھانا میرے لیے یہ لایا کرے، آپ دائیں بائیں ہو جایا کرو، دسترخوان لگائے، برتن رکھے، کھانا یہ لایا کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا تو ہم کر لیں گے۔ تو یاد رکھیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا دوسرا علاج اہل اللہ کی صحبت ہے۔ اس وقت نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو بھیجیں، برے لوگوں کی صحبت سے بچائیں۔ تو صحبت کا اللہ والوں کی نظر کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اچھی نظر، ایک تو بری نظر لگ گئی، جس کو بری نظر لگ گئی یہ بیمار ہو گیا۔ تو جناب والا جب بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب یہ آتا رہا، برتن رکھتا، کھانا رکھتا، چلا جاتا، پھر کھانا کھاتے برتن اٹھا کے لے جاتا، بولتا بھی نہیں تھا۔ حضرت نے آہستہ آہستہ اللہ سے مانگنا شروع کیا، ساتھ اس پر توجہات ڈالتے۔ جب یہ آتا حضرت اس پر توجہ ڈالتے، جب آتا حضرت اس پر توجہ ڈالتے، اس پر اثر ہوتا گیا۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، آہستہ آہستہ یہ قریب ہونے لگا، سلام کلام شروع ہوا، بات چیت شروع ہوئی، حال احوال معلوم ہونا شروع ہو گیا۔ کرتے 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 حضرت نے اس کو سمجھایا تو اس کو بات سمجھ آ گئی۔ یہ تھا توجہ کا اثر، توجہ کا اثر۔ تو پھر وہ دوبارہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ باقی آگے واقعہ لمبا ہے لیکن میں اس کو اتنی مختصر کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور دوبارہ مسلمان ہوا۔ تو اہل اللہ کی صحبت، اولیاء کرام کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اپنی اصلاح کے لیے، بچوں کی اصلاح کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مختصر یہ آج کے سبق میں جو بات آپ پڑھ رہے تھے
تو بات وہ فرعون کے بچوں کے قتل کرنے سے کہیں دور چلی گئی. تو جی ہاں، یہ سبق سے باہر کی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے. ان کے اسلام کی فکر، ایمان کی فکر، ان کے رزق کی فکر سے زیادہ کرنی چاہیے. بھائی کھائیں گے کیا، بنائیں گے کیا؟ میں اس لیے صبح سے شام تک پاپڑ بیل رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں. بھائی کھائیں گے کچھ بھی، اللہ نے وعدہ کیا ملتا رہے گا. ان کے ایمان کی بھی فکر کرو. آپ جن اداروں میں ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہو، کہیں پہ ان کا ایمان تو نہیں چھینا جاتا؟ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ لہذا اس کے بارے میں بھی انسان کو نظر رکھنی چاہیے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور اگر ناشکری کرو گے تو اس کے عذاب سے ڈرو. تو اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا شکر ہے. جتنی نعمتیں اللہ نے دی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید بھی دے گا. جو آدمی اسلام اور ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مقام احسان دکھائیں گے. مقام مشاہدہ جو اہل اللہ سکھاتے ہیں وہ مقام احسان ہوتا ہے کہ ہر وقت ایک آدمی کو یہ دھیان رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو جبرائیل امین نے پوچھا تھا مال احسان یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول احسان کیا؟ مال احسان یا محمد مال احسان. تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ ہے مقام مشاہدہ. اگر کوئی بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، سارے نہ شکرے بنے، اللہ کو تو پھر بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تو تب بھی بے نیاز ہے. اس آیت کے اندر یہی بات فرمائی، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اللہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی شکر ادا کرے نہ کرے، ہاں کرے گا تو اپنا فائدہ ہے. جو شکر کرے گا اللہ اس کو مزید دیں گے، جو نہیں کرے گا اللہ اس کے پاس جو ہوگا اس کو بھی چھین لیں گے. اللہ کا اصول ہے جو جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا اتنا زیادہ اس کو ملے گا. جس چیز پر بھی شکر زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ دیں گے. نہ شکری کرے گا جو ہوگا اللہ اس کو بھی چھینیں گے. اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، نہ شکری نہ کیا کریں. اس لیے فرمایا عورتیں اپنے خامنوں کا بہت زیادہ کفران نعمت کرتی ہیں، بہت زیادہ نہ شکری کرتی ہیں، شکر ادا نہیں کرتی. مہینہ بار ہر چیز اس نے گھر میں لا کر ڈھیر لگائے ہوتے. ایک دن اگر کسی چیز کی کمی ہوگی کہ اس گھر میں ہم نے دیکھا ہی کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. کتنا بڑا احسان اس کا. چلے دال مل گئی، ساگ مل گیا، کچھ بھی ملا، گھر کے اندر عزت کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے تو کھایا ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. کچا صحیح، ہلکا صحیح، نارمل ناقص غذا صحیح گھر میں تو مل رہی ہے نا. چھت کے نیچے تو رہ رہے ہیں، وہ بھی تو لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. اوپر خیمہ کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، دائیں بائیں ڈھیر اور گندے نالوں کی بو الگ سے آ رہی ہے. گاڑیاں گزر رہی ہیں، ساری مٹی اوپر پڑ رہی ہے. وہ بھی تو لوگ ہیں. وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں. لاری اڈوں میں کوئی کہاں، کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی عزت کے ساتھ ہمیں دیا اور گھر کے اندر دیا. یہ سوچنا چاہیے کہ جب روزی تقسیم ہو رہی تھی، اگر چھوٹی چیز صحیح، ہلکی چیز صحیح، لیکن اس اللہ نے مجھے یاد تو رکھا، میرا نام بھی تقسیم میں آ گیا، میرا حصہ بھی مقرر ہو گیا، اس اللہ نے مجھے یاد تو رکھا. یہ سوچنا چاہیے. تو جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اتنا ہی زیادہ دیں گے. ہر کھانے کے بعد، ہر پینے کے بعد، ہر نعمت بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. چلیں بس. ٹھیک ہے، چھٹی کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.